بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروٹیسٹر یعنی مظاہرین کو چاہیے کہ وہ اپنی بات صاف اور بہتر انداز میں حکومت کے سامنے رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت CAA، NRC اور NPR کی مخالفت پڑھے لکھے لوگ زیادہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ کہنا حقیقت کے خلاف ہے کہ لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وطن عزیز ہندوستان کا ہر سچا اور باعزت شہری اس ایکٹ کو ناپسند کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار یعنی فالوور ہو، کیونکہ وہ اپنے ملک کی جمہوریت اور سنویدھان کی حفاظت کے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ پھر بھی چاہیے کہ مظاہرین اپنی آواز کو اور صاف کریں، خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو آسانی سے سمجھائیں کہ آخر یہ مخالفت کس لیے کی جا رہی ہے۔ کیا یہ مظاہرے یعنی پروٹیسٹ محض مسلمانوں کی شہریت یعنی سٹیزن شپ کی حفاظت کے لیے ہو رہے ہیں، یا پھر یہ وطن عزیز ہندوستان کے سنویدھان کانسٹیٹیوشن یعنی دستور کی حفاظت کے لیے ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہریت کے قانون یعنی سٹیزن شپ ایکٹ میں جو بدلاؤ کیا گیا ہے، پورے ملک میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ مخالفت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہندوستان کے سنویدھان یعنی دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں دی گئی برابری، مساوات اور ایکولیٹی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی کو ستایا جائے، اگر ہندوستان اس کو پناہ دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اور انسانیت کے ناطے ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے۔ لیکن اس مدد کے لیے مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ کرنا، ڈسکریمنیشن، یہ ہمارے ملک کے سیکولر کردار پر ایک حملہ ہے۔ آزادی کے آندولن میں ہمارے ملک کے جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، ان کے خوابوں کا ہندوستان وہ نہیں ہے جسے کچھ لوگ بنانا چاہتے ہیں۔ نئے ہندوستان بنانے والوں نے آزادی کے وقت جو بھارت ہمیں دیا ہے، اس میں ہر شہری کو اس ملک میں پوری آزادی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں مذہب، ذات پات، رنگ و نسل، تہذیب و ثقافت کی بنیاد پر بانٹا نہیں جاتا، بلکہ ایک جمہوری نظام اور سیکولر کردار کی بنیاد پر ہندوستانیوں کو ایکتا، اکھنڈتا، اتحاد اور یونٹی کے دھاگے میں جوڑا جاتا ہے۔ قانون میں یہ تبدیلی کا ہنگامہ اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ جو ملک کے اصل ایشوز ہیں، مسائل ہیں، جیسے بے روزگاری، گرتی ہوئی اکنومی اور سرکاری اداروں میں حکومت کی بے جا مداخلت وغیرہ، ہر محاذ پر حکومت کی ناکامی پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ یہ قانون صرف شہریت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کو جب NRC سے جوڑا جائے تو اس کے خطرناک انجام سے ہندوستان کا ہر شہری، سٹیزن، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، سب کو دستاویزات یعنی ڈاکومنٹس جمع کرنے کی صورت میں بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس پر ہونے والے اخراجات، ایکسپنسز کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایسی حالت میں جب ملک کے مالی اور تعلیمی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایسے قانون پر بحث گرم کرنا عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے اور کوئی ایسا قانون نہ بنائے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی شانتی اور ایکتا میں بگاڑ پیدا ہو۔